بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج ہم آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک پڑھیں گے۔ 3 آیات آپ کو ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ، اور چھپاؤ نہ، تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، یعنی کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اَتَأْمُرُونَ، جو حکم دیا گیا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو حکم دو، بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ وَأَنفُسَکُم، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، یعنی حکم دیتے ہو اور وہ کام خود نہیں کرتے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور تم اپنے لیے وہ کام نہیں کرتے، یعنی وہ خود کام نہیں کرتے اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس میں ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم تو جانتے ہو نا کہ حق کیا ہے، اس کو چھپاؤ بھی نہ اور اس کو باطل کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو، اور جو لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود نہیں وہ کرتے، یعنی بندہ خود وہ کام نہ کرے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبکہ مثلا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور اس کا حکم دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم وہ حکم دے رہے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تو دوسروں کو کہہ رہے ہو کرو کرو کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس قرآن مجید کی صداقت کی علامتیں موجود ہیں نا، اگر تم اس کے منکر ہو تو پھر دوسرے لوگ تمہاری پیروی کریں گے اور اس کا انکار کر دیں گے۔ تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر میری آیتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ یہ آیت نمبر 41 اور 42 جو ہے نا، وہ تھوڑا سا میں آپ کو یاد کروا دوں۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بنی اسرائیل کے حق میں نازل کیں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ مثلا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مثلا ان کا نام تھا بنی اسرائیل، یہ وہ ادھر سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں میں سے جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، سب سے زیادہ جو نعمتیں ہیں نا، اسی قوم کو بخشی ہیں، اسی قوم کے اوپر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں۔ اور ان قوم کے جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس تورات تھی۔ تو مثلا نعمتیں بھی سب سے زیادہ انہی پر، انعامات بھی انہی پر کیے گئے ہیں اور عذاب بھی انہی کو دیے گئے ہیں۔ اور اس میں مثلا آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات دیے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ کیا انعامات کیے تھے۔ تمام قوموں میں سب سے زیادہ قوم سردار جو تھی وہ بنی اسرائیل ہی تھی۔ اسی میں یعنی کہ وہ جو قربانی کا واقعہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قربانی دو، تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے، یہ بھی اسی میں تھا۔ اور وہ جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی، اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، وہ بھی اسی میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں فرعون سے آزادی دی تھی، وہ دریا پھاڑنے کا جو واقعہ، وہ بھی اسی قوم میں تھا۔ اور اسی قوم پر عذاب بھی سب سے زیادہ اسی قوم میں آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کی تشریح اور تفسیر آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی کہ تم حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یعنی اس طرح بیان کیا کہ اہل کتاب کیوں تم حق کو چھپاتے ہو،
اور غلط ملت باتیں کرتے ہو جبکہ تم سب کچھ جانتے بھی ہو۔ اہل کتاب اس فعل سے توبہ کر کے مسلم بن جاؤ، اور دوسرا کہ مسلمین کی طرح تم بھی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے والے کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمان باجماعت نماز ادا کریں۔ تامرون الناس سے لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور حق کی بات کہنے کی تلقین کرو، لیکن وہ بات کو جو تم خود اس پر عمل کرتے ہو، یہ نہیں کہ تم وہ باتیں منہ میں سے نکال دو جن کا تم خود بھی عمل نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کیا تم خود ویسے ہی کرتے ہو؟ تمہارے یعنی قول و فعل میں تصاد جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، کہ قول و فعل میں تو انسان اور ہو اور خود وہ اور کچھ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو حق کو کبھی نہ چھپاؤ، بے شک جو لوگ ہماری طرف سے نازل کرتا واضح دلیل اور ہدایت کو چھپائیں گے بعد میں اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اے لوگو اللہ سے ڈرو اور کسی حق بات کا انکار کرے، مثلا دوسرے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پیشوا نہ بنیے، حق باطل کو غلط ملت نہ کیجیے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے حق پر پردہ نہ ڈالیے، دنیا تو چند روز کی ہے، اس کا کیا ہے، اس کی خاطر دائمی عذاب کو دعوت نہ دیجیے، نماز پابندی سے ادا کرتے رہیں، نماز کو باجماعت ادا کریں، اور اس کو باجماعت نماز ادا کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ نماز جو ہے نا وہ 25 درجے زیادہ ہے، جماعت کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس کو 25 درجے اور زیادہ ملتے ہیں، یعنی اتنے گنا اس کو ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، پھر اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان مردوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کو ان کے گھروں کے جلا دوں۔ یعنی جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور ان کے کانوں میں نماز کی اذان کی آواز آتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بیوی بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں ان کو ان کے گھروں سمیت ہی جلا دوں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک نبینہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، پھر اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، پھر جب اس نے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے نا تو پھر تم مسجد میں آؤ، جماعت کے لیے آؤ، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ جماعت کی نماز اکیلے کی 25 درجے فضیلت رکھتی ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے کہا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا صرف مردوں کے لیے ہی ضروری ہے، عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ جب تم عورتوں میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے، اور اگر رات کے وقت نماز کا مثلا عورتیں مسجد میں جائیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی خفگی کی بات ہے کہ ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ذرا جو ہے نا یہ حدیث آپ غور سے سنیے گا اور اس کا مفہوم سمجھیے گا کہ ہم مثلا اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کوشش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، دوزخی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں شخص تمہارا کیا حال ہے، کیا تم ہم کو نیک کاموں کا حکم نہیں تھے دیتے اور بری بات سے روکتے نہیں تھے ہمیں؟ وہ شخص کہے گا میں تم کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ کام نہیں تھا کرتا، میں تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ ذرا میں نے یہ نزدیک کر کے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو بندہ خود سے باتیں کرے، ایک وہ مثلا خود سے باتیں کرنا ہے کہ وہ خود تو وہ کام نہیں کرتا لیکن دوسروں کو حکم دیتا ہے،
اس کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ خود تو یعنی وہ جو لوگ دوزخ میں اس کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، تو تم جو ہے نا وہ برے کاموں سے ہمیں روکتے تھے. تو وہ کہے گا میں نیکی کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود وہ کام نہیں تھا کرتا، اور بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام ہی کرتا تھا. تو یہ اس کی سزا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ اس کی سزا کیسی اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا اور انتریاں کیسے باہر آئیں گی. وما الینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مجھ سمیت آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین. جیسا کہ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں. شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو. وقول قولی ھذا استغفر اللہ. ہاں لی ہے.